کہ ظلم کے بغیر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہی نہیں ہے. یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں جو انلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، یہ بن کیسے جاتی ہیں؟ کہ ایک کالونی والے کے پاس فار ایگزامپل 1000 کنال زمین ہے، اور جب آپ اس کا ریکارڈ چیک کریں گے تو اس نے 5000 کنال کے برابر اس نے فائلیں بیچ دی ہوگی. تو یہ 4000 کنال کدھر سے آتا ہے؟ دو بہت بڑی اگزامپل ہے جو پاکستان کی ٹاپ کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں. میں بڑے وثوق کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ان فیوچر بھی ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ دونوں یہ کمپنیاں اس کو کلیم کریں کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں ہر فورم پہ ان کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہوں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے. گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین مختلف محکموں کی، اس زمین کے اوپر اس نے پلاٹنگ کر کے وہ زمین بیچ دی تھی. اب وہ نیب میں اگر کیس چلا جائے گا وہ پلی بارگین کر کے پھر باہر آ جائے گا. اگر فار ایگزامپل اس نے 10 کروڑ کی کرپشن کی ہے، اس میں وہ 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ کی پلی بارگین کرے گا، وہ آزاد پھرے گا. یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ ابھی راوی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تو ہمارے سامنے آ گئی. ماضی میں کبھی ذکر نہیں دیکھا. جب تک ملک ریاض کا پھڈا نہیں پڑا تھا، ملک ریاض کا نام لینا، ملک ریاض کے خلاف خبر دینا، یہ میڈیا مالکان نے اس طرح ہوا بنا رکھا تھا. اب یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم دیکھتے ہیں ابھی کچھ پکڑی جا رہی ہیں، کچھ ان فیوچر پکڑی جائیں گی. کیا ماضی میں کوئی ایسی پکڑی گئی اور نیب میں ان کے اگینسٹ کیسز چلے؟ اب آپ کو یاد ہوگا اس کا نیب میں کیس تھا، اس کا مالک فوت ہوا. اگر وہ عوام کمپنسیٹ ہو جاتی تو کیا عوام اس کے جنازے پہ جلوس نکالنے جاتی یا عوام اس کی قبر کے اوپر بد دعائیں دینے جاتی؟ ریسنٹلی ہم لاہوریوں نے دیکھا کہ کیسے راوی کے کنارے پر بنی ہاؤسنگ سوسائٹیز سیلاب آنے پر ڈوب گئی. لیکن ادھر سوال بنتا ہے یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی کیسے ہیں؟ فائلوں کے نام پر کیسے کیسے فراڈ ہوتا ہے؟ اور یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کرتی کیسے ہیں، فراڈ کرتی کیسے ہیں؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سینئر صحافی اعظم چودھری صاحب سے. سر ریسنٹلی میری نظر سے ایک نیوز گزری جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، انہیں نیا ٹاسک دے دیا گیا ہے. پہلے وہ CCD کو دیکھ رہے تھے، اب ساتھ میں وہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ابھی جب لاہور کے اندر سیلابی ریلا آیا تو وہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لے ڈوبا. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں وہ بھی گرفتار ہو گئے. اب اگر بات کریں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں جو انلیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، یہ بن کیسے جاتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ظلم کے بغیر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہی نہیں ہے. کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بنانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں براہ راست یا تو لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے یا ریاست کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اچھا، اسٹارٹ سے اگر اس کو دیکھیں، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی کیسے ہے؟ لیگل پر بھی بات کرتے ہیں اور جو غیر قانونی ہے اس پر بھی. اس کے 2 چیزیں ہیں. گورنمنٹ نے ایک زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک گرین ایریا، ایک براؤن ایریا. گرین ایریا سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ایگریکلچر لینڈ جس کے اوپر گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ، بالخصوص کمرشل ایکٹیویٹیز، ہاؤسنگ کالونی، اس کو بین کر رکھا ہوتا ہے. دوسرا ہے براؤن ایریا، اس کو باقاعدہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنا لیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کر لیں. اس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ کچھ بنا سکتے ہیں اور کہاں پہ نہیں بنا سکتے. لیکن جب بنائی جاتی ہیں ہاؤسنگ اسکیمیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انلیگل آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو کی گئی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمیں لاہور کے اندر گرین لینڈ کے اوپر بنائی گئی تھیں. جب گرین لینڈ پہ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کو بنوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسے محکمے، کوئی ایسے آفیسر پیچھے ہوں گے جنہوں نے اس وقت یا ان سے کوئی پیسے لے کے ان کو اجازت دی یا ان کو نظر انداز کرنے کے لیے اس سے معاوضہ وصول کیا. تب ان لوگوں نے کوئی گرین لینڈ کے اوپر انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی ہوں گی، اور بغیر اجازت نامے کے، بغیر کسی محکمے کے NOC کے انہوں نے وہ کالونی بنائی. دوسرا آ جاتے ہیں براؤن لینڈ. جو براؤن لینڈ ہے، جو باقاعدہ ایلوکیٹڈ ہے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، میرا اس پہ بھی ماننا ہے کہ وہ بھی بغیر ظلم کے بنتی نہیں ہے. اس میں کیا ظلم اب ہوتا ہے؟ اس کے اندر مظالم کیسے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو ظلم یہ ہے کہ جب زمین خریدی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ ہاؤسنگ اسکیموں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی سے مالک سے زمین خریدتے ہیں، اس کو صرف بیانے کے اوپر وہ اپنی ہاؤسنگ اسکیم بنا دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پیسے لینے کے لیے. وہ ہاؤسنگ اسکیم والے آگے. اگر وہ لیٹیگیشن میں چلے جائیں
تو وہ کبھی اس کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے، ہمیشہ ہاؤسنگ اسکیم والے کے حق میں جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ایک اسکیم بنائی جاتی ہے اس کے اندر اس زمین میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ سرکار کی بہت ساری زمینیں آئیں گی، اس کے اندر کوئی نالے کی زمین گزر رہی ہوگی، اس کے اندر کوئی شاملاٹ کی زمین ہوگی، کسی نہ کسی محکمے کی زمین آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ جب وہ ہاؤسنگ اسکیم کی ایک باؤنڈری بنائی جاتی ہے، اس کی پلاٹنگ کی جاتی ہے، اس میں تمام سرکاری زمینیں یا شاملاٹ کی زمینیں وہ بھی پلاٹوں میں کر کے وہ بیچ دی جاتی ہیں، جبکہ وہ زمینیں جو شاملاٹ کی ہیں وہ ایک دیہات جو پرانے ہوتے تھے ان کے اندر وہ کمیونٹی سروسز کے لیے وہ زمینیں رکھی جاتی تھیں، لیکن یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اجازت دینے والے ہمارے محکمے ہیں جو ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی فلڈ میں دیکھا کہ بہت ساری کالونیوں کے اندر سب سے بڑا ایشو تھا کہ پانی کا جو راستہ تھا وہ بند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نالے کی گزرگاہ جو تھی اس کے اوپر انہوں نے پلاٹنگ کر کے تو وہاں پہ تعمیرات ہو گئی تھیں، تو لہٰذا پانی کو جس طرف راستہ ملا پانی اس طرف کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے ظلم کا، جو الاٹیز ہیں جو وہاں پہ خریدتے ہیں پلاٹس، ان میں لوگوں سے قسطوں پہ ان سے وصولی کی جاتی ہے، ان کو پلاٹ بیچے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کالونی والے کے پاس فار ایگزامپل 1000 کنال زمین ہے، اور جب آپ اس کا ریکارڈ چیک کریں گے تو اس نے 5000 کنال کے برابر اس نے فائلیں بیچ دی ہوں گی۔ تو یہ 4000 کنال ایگزیکٹلی کدھر سے آتا ہے؟ اچھا، یہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اچھا، زمین، یہ فزیکلی اویلیبل نہیں ہوتی؟ اویلیبل نہیں ہے ان کو۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ جی ہم اس سے پیچھے یا دائیں بائیں جو زمین ہے ہم وہ خرید لیں گے۔ اب اس میں جب ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے، جب پوزیشن کا ٹائم آتا ہے، اس وقت آگے پول کھلتا ہے۔ کچھ تو زمین وہ خرید لیتے ہیں ساتھ، جو 1000 کی بجائے 1500 ہو جاتی ہے، 1500 کنال، لیکن باقی جو 3500 ہیں اس میں سے جو لوگ زیادہ شور مچائیں گے، جن کی سفارش اچھی ہوگی، جن کا کوئی میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر شور مچنے کا اندیشہ ہوگا، ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کے وہ پلاٹ ان سے وہ فائلیں واپس خرید لی جاتی ہیں۔ جو لوگ بیچارے اوورسیز ہیں، جو شور نہیں مچا سکتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اس میں ان کی زمینیں، ان کی فائلیں ہڑپ کر لی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فائلیں بھی ان کے پاس رہتی ہیں اور ان کو پلاٹ بھی نہیں دیے جاتے، جس کی 2 بہت بڑی اگزامپل ہے جو پاکستان کی ٹاپ کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، ایک بیریا ٹاؤن اور ایک پارک ویو۔ میں ان دونوں کی میں بڑے وثوق کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ان فیوچر بھی ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ دونوں یہ کمپنیاں اس کو کلیم کریں کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں ہر فورم پہ ان کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اچھا، یہ 2 سوسائٹیز کا آپ نے جو ذکر کیا، ہوتا کیا ہے اس میں؟ بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو وہاں پہ فائلیں دی گئیں، ان لوگوں نے اپنی ٹوٹل پیمنٹس پے آف کی، لیکن 4 5 6 سال گزرنے کے باوجود ان لوگوں کو پلاٹ نہیں دیے گئے۔ اور اس میں سے بہت سارے ایسی جگہ تھی جو بیریا ٹاؤن کے پاس زمین بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بیریا ٹاؤن نے، اب میں اس کا سپورٹس سٹی جو بیریا ٹاؤن کا ہے اس کے پریسنٹ جو ہے 40 سے ابو جتنے پریسنٹ ہیں ان کے پاس زمین ہی نہیں تھی، اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بیچ دی، اور وہ ارب بہار پہ ہے جو بیریا ٹاؤن ہڑپ کر گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں علیم خان صاحب کی پارک ویو لاہور والی میں۔ لاہور والی پارک ویو میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو پیمنٹیں ہیں مکمل ادائیگی اس کو کیے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، ان کو ابھی تک پلاٹ نہیں دیے۔ جو لوگ پارک ویو کے چکر لگا لگا تھک گئے ہیں لیکن ان کو پلاٹ نہیں ملے، اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایک فیملی کو، وہ کووڈ کے اندر ایک صاحب فوت ہوئے، ان کی بیوہ اور چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پارک ویو کے چکر لگا لگا کے ان کے جوتے گھس گئے ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملا۔ یہ ظلم کی آخری وہ قسم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی کالونی نہیں ہے جو ظلم کے بغیر کوئی بناتا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ اس کرۂ ارض پہ موجود ہے جو ظلم کے بغیر کالونی بنا لیتا ہے اور لوگوں کو ڈلیور کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس دور کا وہ ولی ہے جو اس دور کے اندر یہ ڈلیور بھی کر دے اور ظلم بھی نہ کرے اور کالونی بنا لے۔ اچھا، لاہور کے آس پاس جو ہم دیکھتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز، اب جو لیگل ہیں اس کا کیا پروسیس ہے؟ وہ کیسے بنی ہوتی ہیں؟ یا اس کے اندر بھی اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں؟ ہر کالونی کے اندر چاہے وہ انلیگل ہے چاہے وہ لیگل ہے، یہ اسپیکٹ وہاں پہ موجود ہے۔ مینیج کیسے ہوتی ہیں چیزیں؟ ٹھیک ہے، اب اس میں ذمہ داری ہوتی ہے ریگولیٹری اتھارٹیز کی،
چاہے وہ ایل ڈی اے ہے، چاہے وہ روڈا ہے، چاہے وہ ہماری جو کارپوریشنز ہیں وہ ہیں، چاہے آپ کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، کوئی جو بھی اتھارٹی کنسرن ہے، ٹاؤن ہے، یا ان کی ذمہ داریاں ریگولرائز کرنا. اب المیہ یہ ہے کہ ان کے جو افسران ہیں یا ان کے جو اہلکار ہیں وہ کالونیوں کے ساتھ وہ ملی بھگت ہوتی ہے ان کی. اب جب تک ان کی ملی بھگت ہوگی کالونیوں کا یہ کاروبار اس طرح چلتا رہے گا. جب ان کی ملی بھگت ختم ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ کالونیاں بھی ٹھیک طریقے سے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق بنیں گی اور لوگوں کو ڈلیوری بھی ہوگی. جب ایک کالونی کے مالک کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ 5,000 فائلیں بیچ سکے تو پھر الٹیمیٹلی وہ اتنی ہی فائلیں بیچے گا جتنے اس کے پاس پلاٹ موجود ہوں گے. اور جب اتنی فائلیں ہوں گی پھر لوگوں کو 100% ڈلیوری ہوگی. اگر ایسی کالونیاں ہم دیکھیں تو شاید آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ایسی کالونیاں ملیں گی. اب لاہور کے اندر جو فلڈ کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری کالونیاں اس پہ بین لگا دیا گیا، جن میں ابھی آپ نے ایک ذکر کیا، ایک وہ تھیم پارک تھی وہاں پہ جس کا مالک گرفتار ہوا. آپ دیکھیں کہ اس کالونی کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت ساری گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین، مختلف محکموں کی، اس زمین کے اوپر اس نے پلاٹنگ کر کے وہ زمین بیچ دی ہوئی تھی. اب اس زمین کی ریکوری کس نے کرنی ہے؟ اس زمین کی ریکوری کرنا بنیادی طور پہ ان محکموں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ریگولرائز کیا، جنہوں نے اس کو این او سیز دیے. اب ان کی ریکوری نہیں ہوگی. اب وہ نیب میں اگر کیس چلا جائے گا وہ پلی بارگین کر کے پھر باہر آ جائے گا. اگر فار ایگزامپل اس نے 10 کروڑ کی کرپشن کی ہے، اس میں وہ 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ کی پلی بارگین کرے گا، وہ آزاد پھرے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیس بھی سیٹل ہو جائے گا، کیس سیٹل ہو جائے گا اور وہ اس کو کلین چٹ مل جائے گی. اس سے جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن لوگوں کو اس نے انلیگل زمینیں دی ہیں، وہ بیچارے پوری زندگی وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. کل کو جب ان کے بچے یا ان کے آگے وہ خود بیچنا چاہیں گے تو وہاں پہ پھڈا پڑے گا، بھی یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب کی زمین تھی، اس پہ کیسے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اچھا، اب ہر شخص جس نے پیسہ کما لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے، پلاٹ لے، زمین لے کر وہاں پر اپنا خود گھر بنائے. لیکن مجھے کئی بار لوگوں نے مشورہ دیا کہ یار انویسٹ کرنے آپ زمین پہ کریں. مجھے ٹرسٹ نہیں ہوتا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اب کوئی میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی عام بندہ لے مین، اس نے اپنا گھر بنانا ہے، اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، وہ کیا دیکھ کر انویسٹ کرے؟ اچھا بٹ صاحب، اس پہ آنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ جو ہاؤسنگ کا ویسے ایک ہاؤسنگ کی انڈسٹری ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، جب کرائسس آتا ہے تو ایک ہاؤسنگ انڈسٹری ایسی ہے جو اس ملک کو، اس قوم کو کرائسس سے نکال سکتی ہے. آپ جو جنگ عظیم دوم ہے اس کے بعد دیکھیں یورپ کے اندر، اگر یورپ نے دوبارہ ریوائیو کیا تو وہ ہاؤسنگ انڈسٹری تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز وابستہ ہیں. آپ مختلف آپ دیکھیں نا، جب زمین خریدتے ہیں، زمین پہ گھر بناتے ہیں، آپ اس کے اندر اینٹیں، سیمنٹ، بجری، لوہا، پھر سینٹری کا سامان، پھر فرنیچر، یہ وہ کتنی چیزیں ہیں جو آپ لیتے ہیں، الیکٹریسٹی ہے، اس کے سارے لوازمات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام انڈسٹریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جاب مارکیٹ کھلتی ہے اور لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اب آگے آ جاتے ہیں کہ بندہ کس طرح چوز کرے گا کہ اس نے کیا اس کا ڈیسیژن رائٹ اور رانگ. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مرہن منت پھر انہی کالونیوں کا ہے. اب اس کی چوائس ہے کہ اس نے شمالی لاہور میں پلاٹ لینا ہے، اس نے جنوبی لاہور میں لینا ہے، جہاں پہ بھی اس نے لینا ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں کوئی اچھی اسکیم لوں. میری اس میں ایڈوائز یہ ہے کہ وہ فائل کے چکر میں مت پڑے. فائل کے چکر میں پڑے گا وہ خوار ہو جائے گا، پتہ نہیں کل کو اس کو پلاٹ ملے گا نہیں ملے گا. وہ جہاں وہ جو فزیکل ایک پلاٹ وہاں پہ موجود ہے جس کا پوزیشن اس کو مل رہا ہے وہ پلاٹ خریدے. بے شک اس کو تھوڑا مہنگا بھی ملے گا، لیکن کم از کم اس کو یہ تو اس کی سیکیورٹی اس کو ہوگی نا کہ اس کے پاس زمین ہے، وہ زمین کا مالک ہے. اگر اس کو ایک ایسی فائل ہے، ایسا کاغذ کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے اور اس کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی مارکیٹ سے کوئی 10 لاکھ 15-20 لاکھ روپے سستا ہے اور آپ کو 6 ماہ بعد پوزیشن ملے گا، وہ 6 ماہ بعد جو ہے نا، وہ 6 سال بعد بھی نہیں آتے، تو وہ بیچارہ اپنی جمع پونجی بھی ان کو دے دے گا اور پلاٹ سے محروم ہو جائے گا. لہٰذا اگر آپ نے پلاٹ لینا ہے تو فزیکل جو وہاں پہ پلاٹ موجود ہے اس کا فزیکل پلاٹ خریدیں اور اس کا پوزیشن لیں، فائلوں سے دور رہیں. یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ ابھی راوی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے تو ہمارے سامنے آ گئی. ماضی میں کبھی ذکر نہیں دیکھا. بحریہ ٹاؤن کا اب ہونا سٹارٹ ہوا، راوی کی وجہ سے یہ باقی سوسائٹیز جو انلیگل ہیں ان کا ذکر آیا.
میڈیا کے اوپر آتا نہیں ہے. بٹ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے بالخصوص میڈیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کل جب تک ملک ریاض کا پھڈا نہیں پڑا تھا، ملک ریاض کا نام لینا، ملک ریاض کے خلاف خبر دینا یا ملک ریاض کے خلاف کوئی لکھنا، یہ ایسے ہی تھا جیسے آپ قومی سلامتی کے خلاف لکھتے ہیں. یہ میڈیا مالکان نے اس طرح ہوا بنا رکھا تھا، کیونکہ میڈیا کو اشتہارات ملتے تھے اور بہت بڑی اماؤنٹ میں ملتے تھے، پوری کمپین ملتی تھی. اچھا، جو انڈیویجول صحافی ہیں وہ بھی نہیں بولتے تھے؟ کوئی بھی نہیں بولتا تھا. بہت سارے انڈیویجولس ایسے ہیں جن کو اس نے انڈیویجولس کو اکوموڈیٹ کر رکھا تھا. کسی کو پلاٹ دے رکھے تھے، کسی کو پیسے دے رکھے تھے، کسی کو ٹکٹ دے رکھے تھے. اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا سب کی، سارے ہی کوئی نہ کوئی اس میں شامل تھے. لیکن جو اوور آل میڈیا کی صورتحال ہے، اب تو خیر میڈیا ٹوٹل اوور آل اتنا کمپرومائزڈ ہے، اور میں خود میڈیا کو لے کے اتنا مایوس ہوں کہ میں پوری لائف میں میڈیا کی یہ صورتحال نہیں دیکھی جو اب دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی میڈیا جو بولتا ہے بڑا کمپرومائز ہو کے بول رہا ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ اسکیمیں ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں. ریسنٹلی ایک میں نے کلپ بھی دیکھا، نعیم حنیف صاحب، وہ انہوں نے انکشاف کیا، سوشل میڈیا پر بھی ایک لسٹ ہے پوری کہ کس میڈیا ہاؤس کی کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا کس ہاؤسنگ سوسائٹی کا کون سا میڈیا ہاؤس ہے. یہ درست بات تھی. دیکھیں نا، پہلے جو میڈیا کے اندر پہلے لوگ آئے ایجوکیشنسٹ جن کے تعلیمی ادارے تھے، اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان، انہوں نے وہی میڈیا ہاؤس میں آ گئے. اب دیکھیں سارے برے نہیں ہوتے، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ ٹارگٹ پہ لے کے آئے ہیں کہ وہ اگر وہ غلط کام کریں گے تو شاید میڈیا کا شیلٹر ان کو بچا لے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح طریقے سے اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں. ہاؤسنگ اسکیمیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں، ان کے ٹی وی بھی ٹھیک چل رہے ہیں. لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کسی مقصد کے لیے میڈیا ہاؤس لیا یا اس کا شیلٹر کے طور پر لیا، اور وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. جس طرح ابھی ایک ہاؤسنگ اسکیم کا ایشو آیا، اب جب اس ہاؤسنگ اسکیم کا پارک ویو کا ایشو سامنے آیا، پھر باقی دنیا کو پتہ چلا کہ ان کا تو ایک بڑا ٹی وی چینل بھی اپنا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اس بندے کے پاس اپنا ٹی وی چینل بھی ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے صرف ہاؤسنگ اسکیم کا مالک ہے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صرف وزیر ہے، کچھ سمجھتے تھے صرف ٹی وی چینل کا مالک ہے. لیکن اب چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہاؤسنگ اسکیموں کے اوپر ہمارے جو گورنمنٹ کے جو اتھارٹیز ہیں، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وہ کیوں نہیں چیزوں کو ٹھیک کر رہے. آج اگر جن کالونیوں کو آپ نے انلیگل کیا ہے لاہور کے اندر، کیا یہ گرین کے اوپر بنی ہوئی تھی جن کو انہوں نے براؤن کر لیا خود ساختہ ہی؟ اگر وہ کسی نے گرین زمین کے اوپر اس کو براؤن کیا تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اور اس کو وہاں پہ بٹھانے والے یا اجازت دینے والے جو محکمے کے کنسرن اس وقت آفیسرز ہیں، ان کو بھی کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے کل کو جا کے پھر کہیں اور یہی کام کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ وہ جو غیر قانونی آج قرار دی گئی ہیں، ان میں سے بہت ساری کالونیز جو ہے نا، ان کو کل قانونی کر دیا جائے گا، ان کو پھر این او سی دے دیے جائیں گے، اور وہ وہیں پہ وہ کاروبار کر رہے ہوں گے. اب ایک مالک جو گرفتار ہوا ہے، وہ سرکاری زمینیں بیچ دی اس نے، وہ لوگوں کے ساتھ جو بھی فراڈ کیا. اب ایک مالک وہ تھوڑا سا کمزور تھا، اس کو پکڑ لیا. جو طاقتور ہیں ان کالونیوں کے مالک، اس کو تو کسی کو نہیں پوچھا. ابھی ایک کالونی بنی ہے دریائے راوی پہ، اگر آپ موٹر وے پہ جائیں، جیسے ہی ٹول پلازا آتا ہے لاہور والا، آپ اس کے بائیں ہاتھ پہ دیکھیں، وہاں پہ ایک میٹرو سٹی بن رہا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے وہ دریا کے اندر بن رہا ہے، وہ باقاعدہ دریا کے اندر ہے. اور آج اس کو اجازت کس نے دی ہے دریا کے اندر بنانے کی؟ اور نظر آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں اللہ نہ کرے یہاں پہ دوبارہ سیلاب آتا ہے تو وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ سارے بہہ جائیں گے. دیکھیں ان چیزوں کو بروقت کیوں نہیں دے. دوسری یہ ہے کہ دریائے راوی کے کناروں پہ ایک پروجیکٹ آیا روڈا کا بیسیکلی پروجیکٹ یہ تھا کہ انہوں نے 40-45 کلومیٹر دور یہاں سے لاہور میں سائفن سے لے کر مولن وال تک دریا کو دونوں طرف سے پکا کرنا تھا، اور اس کے پشتے جب پکے کر کے اس کے اندر 8-9 لاکھ کیوسک کا کیپیسٹی ہونی تھی، اس کے اندر ایک پانی چل رہا ہونا تھا تاکہ وہاں پہ سیلاب آئے تو پانی دریا کے اندر رہے، باہر نہ نکلے. اب روڈا کا جو بنیادی ایک کنسیپٹ تھا وہ تو پورا نہیں کیا گیا، دریا کو تو پکا کیا ہی نہیں گیا، تو دائیں بائیں ہاؤسنگ اسکیمیں بننا شروع ہو گئی اور لوگوں نے وہاں پہ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کی. اب جب سیلاب آیا تو پھر لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو ساری وہ دریا کی بیلٹ ہے جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس بیلٹ کے اندر کوئی 1-2 نہیں،
درجنوں میں ہاؤسنگ اسکیم، بلکہ سینکڑوں ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں جو یہاں پہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ اس ٹائم پہ جو ٹاسک دیا گیا ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے اس ٹاسک میں، پورا کر لیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کا یا پولیس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے۔ تو پھر دیا کیوں انہیں؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کیا پورے پنجاب میں ایک ہی افسر رہ گیا جس نے ساری چیزوں کو ریگولرائز کرنا ہے؟ اب وہ پولیس کا افسر ہے، وہ CCD بھی چلائے گا، وہ اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر جنرل بھی ہے، وہ اینٹی کرپشن بھی چلائے گا، اب وہ ہاؤسنگ اسکیموں کا بھی اس کے پاس چارج۔ دیکھیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ کام یا LDA کا ہے یا روڈا کا ہے۔ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا نا۔ دیکھیں، اگر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے؟ اب جو یہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہے، جو یہاں پہ DG LDA رہے، روڈا تو خیر ابھی بن رہی ہے نا، جو یہاں پہ DG رہے LDA، کیا ان میں سے کسی کو پوچھا گیا اب تک؟ بلکہ ایک جو سب سے مشہور DG LDA لاہور کے ڈپٹی کمشنر بھی تھے، وہ آہد چیمہ ہے، وہ تو گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ تو کیا ان سے یا ان سے پہلے والوں سے یا ان سے بعد والوں سے کسی ڈپٹی کمشنر یا DG LDA کا نام سامنے آیا کہ اس کے دور میں فلاں کالونی کی وہ NOC دیا گیا یا اس کو اجازت دی گئی؟ کسی کو نہیں پوچھا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں، ان محکموں سے آپ رپورٹ لیں کہ یہ یہاں پہ بنی کیسے یہ اسکیمیں۔ اب آپ دیکھیں دریائے راوی کے اندر جو پوری واٹر بیلٹ ہے دریائے راوی کی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے سیلاب کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ آبادی تھی، بغیر کسی رولز اور ریگولیشنز کے وہاں پہ آبادی بنی۔ وہ کیسے بنی؟ اس کی اجازت کس نے دی؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دریا کا ایک باقاعدہ ایک فاصلہ ہوتا تھا، اس فاصلے سے باہر آپ وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ ابھی تو پوری دریا کے اندر کنسٹرکشن ہوئی ہے، بلکہ ایک راوی کے پل کے بالکل قریب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بارادری کے پاس ایک شادی ہال نظر آتا ہے، دریا کے اندر بنا ہوا ہے شادی ہال۔ اس شادی ہال کی اجازت کس نے دی؟ اچھا، جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، پولیس وہاں سے گزرتی ہوگی، محکمے گزرتے ہوں گے، تو یہ پولیس یا جو ڈفرینٹ محکمے ہیں وہ نہیں دیکھتے، ایکشن نہیں ہوتا موقع پہ؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ المیہ خیال ہے اس قوم کا، اس ملک کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز کام کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، عہدے بھی ہوتے ہیں، وہ نظر انداز کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں کسی کا بھی جرم دیکھ کے۔ دیکھیں، جب وہ گزرتے ہیں تکلیف ان کو بھی ہوتی ہوگی، جیسے آپ کو اور مجھے ہوتی ہے نا کہ یہ غلط کام کیوں ہوا ہے، کڑتے وہ بھی ہوں گے، لیکن اس کڑنے کا یا اس تکلیف کا کیا فائدہ کہ اللہ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو یہ موقع دیا ہے، تو آپ اس کو اویل نہیں کر رہے، اس اختیار کا آپ جائز فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا اس قوم کو جائز فائدہ نہیں دے رہے آپ۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے اور وہ اس پہ نظریں بند کر کے رہے، وہ برابر کے شریک جرم ہے، ان کو بھی اس چیز میں جو ہے نا پورا وہ جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت لمبے عرصے سے میڈیا سے تعلق رہا ہے، آپ بیورو چیف کے طور پہ، صدر پریس کلب کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ملک ریاض پر جو الزامات ہیں ان کو لے کر کوئی خبر آپ تک آئی ہو؟ بٹ صاحب، میں وہ آدمی ہوں کہ میں سرکاری ٹی وی پر شو کرتا تھا۔ میں نے ملک ریاض کے خلاف اس وقت یہی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 2022 کی بات ہے جب سیلاب آیا تھا، میں نے ملک ریاض کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، وہ ریکارڈ پہ پڑا ہے، یوٹیوب پہ آپ کو وہ والا پروگرام مل جائے گا میرا۔ اس پروگرام کے اندر میرے جہاں پہ ملک ریاض کا نام لے رہا، وہاں پہ بیپ لگا دی گئی تھی۔ یہ سرکاری ٹی وی کا حال بتا رہا ہوں، PTV کا۔ تو آپ پرائیویٹ چینلز کی کیا بات کرتے ہیں؟ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو سرکاری ٹی وی پہ بولنے سے باز نہیں آیا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ کسی کے کہنے پہ میں نہیں بولوں گا؟ میں وہاں پہ بھی بولوں گا، جہاں پہ لکھنے کا موقع ملے گا وہاں پہ بھی لکھوں گا۔ پریشر زندگی میں بہت آئے ہیں، لیکن میں نے اپنے اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جرنلزم کے جو بنیادی اصول ہیں، جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ ہو، جہاں پہ رول آف لا کی بات ہو، جہاں پہ جمہوریت کی بات ہو، وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ ہماری بنیادی ذمہ داری اس میں شامل ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں۔ اگر نہیں اٹھا سکتے تو ہمیں یہ پروفیشن چھوڑ دینا چاہیے۔ ملک ریاض صاحب کا بڑا مشہور یہ کول ہے کہ فائلیں جو ہیں ان پر پہیے وہ لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ جس کو ملک ریاض کی ہسٹری نہیں پتہ، یا ملک ریاض نے کس طرح سے جو الزامات ان پر ہیں ان کو بتانے کے لیے کیا کچھ کیا ملک ریاض نے؟ دیکھیں، ملک ریاض اپنی پوری لائف کی ہسٹری خود ہی بتاتے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کے کئی انٹرویوز ہیں، اس میں آپ دیکھیں نا تو وہ خود مانتے ہیں کہ کوئی کام بھی پہیے کے بغیر وہ نہیں کرتے۔
انہوں نے جو کام کیے ہیں. اچھا جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے کوئی کام بھی پہیے کے بغیر نہیں کیا, تو یہ بیسیکلی تمانچہ ان لوگوں کے منہ پہ مارتے ہیں جن لوگوں نے اس وقت پہیے وہ لگوائے, جن لوگوں نے ملک ریاض سے انہوں نے معاوضہ وصول کیا. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تمانچہ ہوتا ہے, وہ چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ پولیٹیشین ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, ملک ریاض سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب جہاں تک بیریا ٹاؤن کا معاملہ ہے, آپ دیکھیں کہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی کے اندر ابھی آپ نے دیکھا کتنے خوفناک قسم کے وہاں پہ سیلاب آئے ہیں, اور وہاں پہ کس قدر بڑا نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نالے وہاں سے گزرتے تھے وہ تمام نالوں کے اوپر تعمیرات ہو گئی تھی, پانی کے راستے بند ہو گئے. جو میں نے پہلے عرض کیا ہے, جو سرکاری زمینیں ہوتی ہیں اس کو بھی پلاٹوں میں وہ تقسیم کر کے وہ بھی سیل کر دیتے ہیں. وہ جو نالے والی زمین تھی وہ کوئی ملک ریاض کی ذاتی ملکیت نہیں تھی, وہ تو سرکاری زمین تھی. نالا سرکاری گزرگاہ تھی, اور سرکاری راستے بھی ہوتے ہیں. جو آپ پٹواری کے کاغذات دیکھیں اس کے اندر جو ایگریکلچر لینڈز ہوتی ہیں اس کے اندر سرکاری راستے ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی اس زمین میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی پلاٹ کر کے وہ بیچ دیتے ہیں. تو ملک ریاض کے اس قسم کو بے شمار, جس طرح میں نے کراچی کی بات کی ہے, کراچی میں کالونی کا ایک بڑا حصہ ملک ریاض کے پاس زمین ہی نہیں تھی, اور ملک ریاض نے اس کی فائلیں کر کے تو اس کے آگے بھیج دی ہوئی ہیں, اور لوگ بیٹھے ہیں متاثرین. اور آج بھی جب ملک ریاض زیر اعتاب ہے یا بیریا ٹاؤن زیر اعتاب ہے, وہ جو متاثرین ہیں ان کو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ, کوئی حکومت ان کو کمپنسیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو وہ پیسے کیسے واپس ملیں گے, یا ان کو متبادل ان کے پلاٹس کیسے واپس ملیں گے. اب یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم دیکھتے ہیں, ابھی کچھ پکڑی جا رہی ہیں, کچھ ان فیوچر پکڑی جائیں گی, کیا ماضی میں کوئی ایسی پکڑی گئی اور نیب میں ان کے اگینسٹ کیسز چلے؟ بے شمار کے خلاف. عوام کو کمپنسیشن ملا جن کے پیسے لوٹے؟ ہاں, عوام کو کمپنسیشن جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو یاد ہوگا ایڈن ہاؤسنگ اسکیم, اس کا نیب میں کیس تھا, اس کا مالک فوت ہوا. اگر وہ عوام کمپنسیٹ ہو جاتی تو کیا عوام اس کے جنازے پہ جلوس نکالنے جاتی, یا عوام اس کی قبر کے اوپر بد دعائیں دینے جاتی؟ وہ ایک ایسی مثال ہے کہ لوگ جو متاثرین تھے, ادھر سے جنازہ اٹھ رہا تھا, ادھر سے متاثرین ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور جنازہ نہیں اٹھنے دے رہے تھے, پھر قبرستان بھی پہنچ گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے اوپر سب سے بڑا کویسچن مارک نیب کی پرفارمنس کے اوپر ہے, کہ نیب نے آج تک جو متاثرین ہیں ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا. ایک ہاؤسنگ اسکیم اگر فار ایگزامپل 1 کروڑ روپے کا پلاٹ بیچتی ہے, اگر آپ اس ہاؤسنگ اسکیم کو وہ ریفنڈ بھی دیں نا آپ کو, اگر آپ وہ پلاٹ نہیں دے پائے آپ کو ریفنڈ بھی دیں گے تو وہ آپ کو کروڑ روپے واپس نہیں کریں گے, وہ آپ کو 70 یا 80 لاکھ روپیہ دیں گے. وہ کہیں گے جی باقی کمیشن کی صورت میں کاٹ لیا گیا جو انہوں نے ڈیلر کو دیا یا جس کو دیا. نیب کے پاس اگر کیس چلا جائے تو نیب شاید اس کے 30-35 لاکھ روپیہ دیتی ہے. نیب کہاں کمپنسیٹ کرتی ہے, جبکہ نیب ان لوگوں سے وصولیاں کر بھی لے, اس کے باوجود جو متاثرین ہیں ان کو پیسے بہت تھوڑے دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پراپر نیب یا کوئی بھی ادارہ پراپر طریقے سے یہاں پہ اپنا کام شروع کرے, سب سے پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کسی ہاؤسنگ اسکیم والے کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ عوام کے ساتھ فراڈ کرے. اس ادارے کا, قانون کا اس کو خوف ہوگا. یہاں پہ خوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم اربوں روپیہ کما کے کروڑوں میں جا کے پلی بارگین کریں گے, اور پلی بارگین کی بنیاد پہ ہم باہر آ جائیں گے. تو لہٰذا اسی میں سے لوٹے ہوئے پیسے میں سے نیب کو اگر وہ تو 5-10-15% دیں گے تو ان کو کیا فرق پڑے گا. اچھا, جب زمین ایکوائر کی جاتی ہے, مثال کے طور پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, راستے میں میری کوئی زمین آ گئی, اب مجھ سے لینی ہے, تو زبردستی بھی لیتے ہیں؟ اچھا, یہ اس پہ بڑے ایشوز آئے, یہ خصوصاً DHA میں ایسی چیزیں اور بیریا کے اندر ایسی آئی تھی. ایک ان کو ایسی اجازت دی جاتی تھی کہ اگر کوئی زمین وہاں پہ ایک اپرووڈ سوسائٹی ہے, اس کے اندر کوئی انڈیویجولز کی زمین آتی تھی تو یہ ایکوائر کر لیا کرتے تھے, اور اس میں ان کو پروویژن بھی تھی قانونی طور پہ یہ کر سکتے تھے. لیکن اس کے بعد کوئی ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا, اس ڈیسیژن کے بعد انہوں نے وہ ایکوائر کرنی بند کی ہیں. اب لوگوں کے پاس اگر زمین ہوتی ہے کالونیوں کے اندر تو لوگ اپنی زمین نہیں دیتے ان کو, جو نہیں دینا چاہے گا اس کی مرضی ہے وہ نہیں دیتا. ان کے ساتھ پھر ان کو تنگ کرتے ہیں, ان کے راستے بند کر دیتے ہیں, ان کی گزرگاہیں بند کر دیں گے, کیونکہ چاروں طرف ان کی زمین ہوتی ہے, ان کا آنا جانا جو دشوار ہو جائے گا, تو لہٰذا مجبوراً الٹیمیٹلی وہ بیچاروں کو بیچنی پڑتی ہے, کیونکہ ان کے پاس حربے بہت ہے. دوسرا آپ دیکھیں ان کے پاس پوری ایک بدماشوں کی فورس ہوتی ہے, جو عام آدمی ان کے ساتھ ٹکراؤ وہ افورڈ نہیں کرتا.
آپ جس ہاؤسنگ اسکیم میں جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ایک پوری فوج ظفر موج ہے ان کے پاس مسلح لوگوں کی. ان فیوچر یہ جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کا دھندا ہے یہ بند ہو جائے گا یا رک جائے گا, ہوگا کیا؟ کبھی نہیں بند ہوگا. مزید بنتی رہیں گی. پاکستان میں جتنے طاقتور اشرافیہ ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ مختلف اداروں کے لوگ ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں, جو اشرافیہ میں شامل ہیں, وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ہاؤسنگ اسکیموں کا ایسا دھندا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ سارے اٹیچ ہوتے ہیں. پولیٹیشین ہر پارٹی کا ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا, کسی ایک فرد آباد کی بات نہیں کر رہا, تمام پارٹیز کے پولیٹیشین وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, کیونکہ یہ ان پولیٹیشنز کے لیے ایک سونے کی چڑیا کی طرح ہوتی ہیں یہ ہاؤسنگ اسکیمیں. اور جن علاقوں کے اندر ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہوتی ہیں ان علاقوں میں آپ دیکھیں ان کے پولیٹیشین بہت امیر نظر آئیں گے. ان پولیٹیشنز کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہوتا, یہ ہاؤسنگ اسکیموں والے ان کو گاڑیاں دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کرنا, ان کو لک آفٹر کرنا, ان کو سپورٹ دینا. تو اسی لیے یہ پولیٹیشنز کے الیکشن پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اور پولیٹیشنز جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے جو اخراجات اللہ تللے اس کو بھی یہ برداشت کرتے ہیں. کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہونا کیا صرف امیر ہونا اس کے لیے کافی ہے یا بااثر ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں جو پیسہ ہے وہ اپنے ساتھ اثر بھی لے کے آتا ہے, یا میڈیا ہاؤس ہونا ضروری ہے؟ یہ بعد کی باتیں ہیں. پیسہ اپنے ساتھ سارا کچھ لے کے آتا ہے. آپ ہاؤسنگ اسکیموں کے جو موسٹلی اس کے مالکان ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو ماضی کے اندر وہ سارے آپ کو غریب نظر آئیں گے. چند ایک آپ کو نظر آئیں گے جو امیر کسی کمپنی یا گروپ سے جن کا تعلق, باقی جو ہیں وہ عام آدمی ہوں گے آپ کے اور میرے جیسے. لیکن جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے اس کے ساتھ ان کے پاس طاقت بھی آتی ہے. اس کے بعد خود چل کے بیوروکریسی بھی, پولیٹیشن بھی پوری طاقت کے ساتھ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں, تو لہٰذا وہ طاقتور ہو جاتا ہے خود ہی. آج کے پوڈ کاسٹ میں تو اعظم چودھری صاحب سے ہم نے سمجھا کہ غیر قانونی یا قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی کیسے ہے, لیکن اگر فری کین میں سے جن بھی سوسائٹیز کا ہم نے ذکر کیا وہ اپنا موقف دینا چاہتی ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے.